أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے ہماری گفتگو کتاب مباحث العربیہ 4 میں چل رہی ہے. مبتدا اور خبر کے بارے میں بات یہاں تک پہنچی تھی. فی حذف کل من المبتدا والخبر. بحث جو ہے ہماری مبتدا خبر میں سے ہر ایک کے حذف ہونے کے بارے میں ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ متى یجب المبتدا اور متى یحذف المبتدا جوازا، کب مبتدا جوازی طور پر حذف ہوگی. تو بتایا تھا کہ جب کبھی بھی جب کبھی بھی قرینہ مبتدا کو معین کرنے کے اوپر قرینہ موجود ہو، یعنی جو بتا رہا ہو کہ مبتدا کیا ہے، قرینہ موجود ہو تو جائز ہے حذف کرنا. جی جیسے المطلب الاولو میں آپ سب جانتے ہیں ھذا المطلب الاولو، ٹھیک ہے. یا وہ قول کا جیسا آپ کا قول، اگر آپ سے کوئی کہے لمن سا، جو آپ سے کہے بابو کا آپ کے پاپا کیسے ہیں، تو آپ کہیں گے مریض ان. تو اب مریض ان ظاہر سی بات ہے تو قرینہ موجود ہے نہیں ہے. وہ کیا ہے، وہ سوال میں باپ کا ذکر، کون کس کے مریض ہونے کے کس کے بارے میں کیفیت پوچھ رہا ہے سامنے والا، باپ کے بارے میں. تو ظاہر سی بات ہے ابھی مریض قول لکھا جیسا آپ کا قول من عمل صالحا فلنفسہ. من عملہ جو کوئی بھی عمل انجام دے، نیک عمل انجام دے تو وہ اس کے لیے ہے. کون اس کے لیے؟ قرینہ موجود ہے نہیں، عمل صالح تو وہ نیک عمل اس کے لیے ہیں. وہ من اساء جو کوئی من عمل جو برائی کرے پالے، یعنی وہ برائی اس کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. لنفسہ و اساءۃ علیہ. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر مبتدا کا حذف کرنا جائز ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب کا ہے مبتدا کا حذف ہونا. کہا کہ خمسۃ مواضع، 5 مقام پر مبتدا کا حذف کرنا واجب. کب؟ متا کانا جواب القسم سادن مسدہ، یعنی مبتدا کے جی سد مسد ہو، مسد ہو یعنی اس کے ترشی. جب کبھی بھی جواب قسم مثلا فی ذمتی لا افعلن، نکاح کنی فی ذمتی لا افعلن، تو یہاں پر دیکھیے لا افعلن جواب قسم ہے. جی میں ضرور بھی ضرور کروں گا، تو ضرور بھی ضرور کروں گا ایک طرح کا قسم ہے. فی ذمتی یمینون، میرے اوپر قسم ہے کہ میں ضرور بھی ضرور کروں گا. کیونکہ دیکھ رہا ہے نا کیا ہے یہ نون تاکید ثقیلہ، لام تاکید کے ساتھ ہے. خود نون تاکید میں ڈبل تاکید اور لام تاکید تو ہے ہی. تو ایک مقام یہ تو کیا بتایا، 5 مقامات پر حذف مبتدا واجب ہے. 5 مقامات پر حذف مبتدا واجب ہے. حذف مبتدا وجوباً، حذف یعنی مبتدا کا حذف ہونا وجوبی. کتنے مقام ہیں؟ 5 مقام. نمبر 1 جب کبھی جواب قسم، جب کبھی جواب قسم، یہی ہے نا جواب قسم ہے نا. جب کبھی جواب قسم مبتدا کا سد مسد ہو، یعنی جب کبھی جواب قسم یعنی سد مسد خبر ہو، یعنی مبتدا سد مسد مبتدا ہو. سب سے مسد مبتدا ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض چیزوں کی جب آ جاتی ہیں اس سے بے نیاز کر دیتی ہیں. مثلا جب قسم جو ہوتا ہے جواب قسم جو ہے لا افعلن، تو آپ ظاہر سی بات ہے جو جواب قسم ہے تو قسم کا ہی تو جواب ہے، تو قسم حذف ہے. جی جیسے فی ذمتی، فی کیا تھا تم مثال کیا دے رکھی ہے
نہیں مثال کیا دے رکھی ہے تو وہ ہے ہاں فی ذمتی لا افعلن فی ذمتی فی ذمتی لا افعلن. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جواب قسم ہے یہ مبتدا کا کیا ہے یہ صدر مصدر مبتدا ہے. اب یہاں اس کی وجہ سے مبتدا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اصل میں کیا تھا فی ذمتی یمین. فی ذمتی کیا تھا یمین. تو اس کا حذف کرنا واجب ہے. یمین مبتدا فی ذمتی خبر اور یہ جواب قسم ہے. جواب قسم ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک مقام. دوسرا مقام کیا ہے؟ اذا کان خبرہ مصدرا بدلا من لفظہ. جب کبھی مبتدا کی خبر مصدر ہو. جب کبھی مبتدا کی خبر مصدر ہو. اور بدلن من لفظ ہی یعنی بدلن جی من لفظ ہی یعنی مبتدا کے لفظ کا بدل ہو اور یہ خبر مبتدا مصدر ہو. ٹھیک ہے. خبر صد مصدر مبتدا ہو. ٹھیک ہے. صد مصدر مبتدا. صبر جمیل. صبر جمیل. صبر صبر جمیل. دیکھیے خبر صبر ہے جی مصدر ہے. اور جو مبتدا کا لفظ ہے اس کا بدل ہے نا وہاں پہ صبری تھا. اس کا بدل ہے اور یہ صد مصدر مبتدا ہو. ابھی صبر جمیل جو ہے وہ مبتدا سے بنیاز کر رہا ہے. اس کا صد مصدر ہے. اس میں کیا تھا صبری صبر جمیل. کیا تھا اس میں صبری صبر. اب یہ مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے تو میں ویسے لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. صبری صبر جمیل. صبری صبر جمیل. تو یہ جو صبری صبر جمیل ہے تو دیکھیے صبر خبر ہے مبتدا کے لفظ کا بدل ہے اور یہ خبر صبر جمیل صد مصدر مبتدا ہے نہیں. تو یہاں پر بھی مبتدا کا حذف. جو چیز کسی کی صد مصد ہو تو پھر جو جس چیز کی وہ صد مصد ہے اس کو تو ذکر کرنا نہیں چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بعد لا سیما. لا سیما کے بعد جب کبھی مستثنا مرفوع ہو. بعد لا سیما. لا سیما کے بعد جی لا سیما کے بعد بھی مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے کہ جی اور کیا دے رکھا ہے اذا کان المستثنى بها مرفوعا.
جبکہ مستثنا بھی جبکہ اس کا مستثنا مرفوع ہو. ٹھیک ہے، جبکہ اس کا مستثنا مرفوع. اکرم العلماء جی ولا سیما زید. دیکھیے لا سیما جو ہوتا ہے مستثنا کرتا ہے لا سیما زید. اصل میں کیا تھا؟ اکرم العلماء لا سیما زیدون. شاہد مثال کیا ہے؟ یہ علماء کا اکرام کرو، خصوصاً بولیے زید، خصوصاً زید کا اکرام کرو. علماء بھی ہے زید، مستثنا کیا ہے اس کو، تو مرفوع ہے نہیں، یعنی اس میں کیا ہوا زید ہوا جی ہوا زید. اصل میں کیا تھا؟ ہوا زید. تو لا سیما کے بعد مبتدا قاص کرنا واجب ہے، جبکہ اس کا لا سیما کا جو مستثنا ہے مرفوع ہو. تو اگر منصوب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مبتدا تو مرفوع ہوتی ہے، تو مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی ہوگا، یہ تھا جبکہ مرفوع ہو اس کا مستثنا. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ لا سیما میں جو ہے ما اس میں موصول ہے، یہ چیزیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا باب نعمہ اور بیسا میں، باب نعمہ اور بیسا میں جی چوتھا باب نعمہ اور بیسا میں. نعمہ اور بیسا میں بھی مبتدا قاص کرنا واجب ہے. باب نعمہ اور بیسا میں ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مبتدا قاص کرنا واجب ہے. کب جبکہ مخصوص مد ہو یا مخصوص ضم. بھائی جو ضم جس کی جا رہی ہے بیسا کے ذریعے یا نعمہ کے ذریعے جس کی مد کی جا رہی ہے وہ اسے کہتے ہیں نا مخصوص کہتے ہیں اسے. اگر مخصوص کو خبر مانے تو ہی تو مبتدا حذف ہوگی، اور اگر بعض لوگ جو مبتدا مانتے ہیں مخصوص کو مبتدا مانتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے مبتدا کہاں سے حذف ہو جائے گی. مخصوص مد ہو ضم، مخصوص یا تو مد ہوگا نعمہ کے ذریعے، مخصوص ہوگا مخصوص کو ہوگا مد، اور بیسا کے ذریعے سے مخصوص ضم خبر کہا جائے. خبر کہا جائے. جب ہم مخصوص مد و ضرف کو اگر خبر کہیں تو مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا کا جیسے مثال کیا دی تھی انہوں نے جی نعم الرجل زیدون. نعم الرجل افعال متضم نہیں پڑھے تھے. باب نعمہ اور بیسا میں نعمہ ہوتا ہے بہرحال نعمہ اور بیسا میں جب مخصوص مدضم کو خبر کا دیکھیں نعمہ الرجل زیدون، تو یہاں پہ کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ مد کی جا رہی ہے زید کی نا، تو یہ مخصوص کہلائے گا. اور اگر بیسا ہوتا تو یہ مخصوص ہوتا، تب بھی مخصوص ہے اب بھی مخصوص ہے، لیکن یہ مخصوص ہے مد ہے وہ مخصوص ضم ہوتا. لہذا اگر ہم اس کو خبر کہیں تب ہوا زیدون، ہوا زیدون. بعض لوگوں نے اسے جو ہے وہ فاعل کہا ہے نعمہ کا، یا جو بھی کہا ہو یا مبتدا کہا ہو. اگر مبتدا کہہ دیا تو خبر پھر تو خبر ہوگی ہے. بہرحال اصل میں یہاں ہوا زیدون. یہ جب ہے
یہ باب نعمہ اور بیسا میں مخصوص مد و ضم جو ہے جب یہاں پر خبر مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے، جب اسے وہاں خبر مانے۔ پانچواں جب نعت وہ نعت جو اپنے مطبوع سے قد مقطوع ہو۔ جب مبتدا کی خبر نعت مقطوع یعنی وہ نعت جو مقطوع ہو اپنے مطبوع سے، جب مبتدا کی خبر نعت مقطوع کے ذریعے دی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نعت مقطوع کے ذریعے سے خبر دی جائے مبتدا کی تو وہاں پر مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ یا تو یا بولیے مجرد مد و ضم فقط مد و ضم کے لیے، یا تو فقط مد و ضم کے لیے ہو، وہ نعت مقطوع سے خبر دی جا رہی ہے، فقط مد کی جا رہی ہے یا تو نعت صفت سے یا ضم کی جا رہی ہے جی، جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ الکریم، الحمدللہ الکریم، یا تراحم کے لیے، یا آپ رحم ظاہر کرنے کے لیے الحمدللہ الکریم۔ یعنی الحمدللہ آپ دیکھیے مبتدا کی خبر نعت مقطوع کے ذریعے دی جا رہی ہے، الکریموں کے ذریعے سے، یعنی اے هو الکریم۔ تو یہاں پر ہوا کا حذف کرنا واجب ہے، ہوا کا حذف کرنا واجب۔ یہ بات مقامات ایسے ہیں جہاں پر خدا کا حذف کرنا اب خبر کا حذف کرنا کب جائز؟ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے کیا یہاں سے مبتدا وجوباً فی خمسۃ مواضع۔ نمبر 1 متا کانا جواب قسم ساتن مصدہ، جب کبھی بھی جواب قسم مبتدا کا صد مصد ہو، فی ذمتی لا فعلنا، یعنی اے فی ذمتی یمینون۔ دوسرا جب خبر مصدر ہو اور من لفظ ہی بدلا من لفظ ہی مبتدا، لفظ ہی یعنی اس کے یعنی مبتدا کے لفظ کا بدل ہو، در حالی کہ یہ صد مصد مبتدا ہو، جیسے صبر جمیل ہے، صبری صبر جمیل۔ تیسرا لا سیما کے بعد مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے جب اس کا مستثنا مرفوع ہو، جیسا کریم العلماء ولا سیما زیدون، دیکھیے لا مستثنا جو ہے مرفوع ہے تو اصل میں نہ ہوا زید، تو ابھی کہہ رہے ما جو ہے لا سیما میں اس میں موصول ہے یا تو یا نکرہ موصوفہ ہے جس کی جملے کے ذریعے سے صفت ہے۔ والتقدیر فرض یہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ ولا سی الذی ہوا زیدون، لا سی الذی، او یا پھر یہ ہوگی اس کی تقدیر ولا سیئ شیئا ہوا زید، اے لا مثلا، اس جیسا کوئی نہیں، وہ زید خبرہ للمبتدا المحذوف، زید خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے جو کہ ہوا ہے۔
فی باب نعمہ و بیسا، باب نعمہ اور بیسا میں جب یہ کہا جائے کہ مخصوص خبر ہے مبتدا نہیں ہے، تب جو ہے وہ مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ نعم الرجل زیدون، زیدون کو جب خبر مانا جائے تو ہو مبتدا ہے ہوا حذف ہے، نہیں تو نہیں۔ اگر اسے پھر کہیں اذا اخبر عن ہو، جب خبر دی جائے مبتدا کی، جب خبر دی جائے مبتدا کی بنعت مقطوعا مقطوع، ایک نعت جو اپنے مقطوع سے مقطوع ہے اس کے ذریعے سے، اب وہ یا تو مجرد مد کے لیے ہو یا ضم کے لیے یا تراحم کے لیے، الحمدللہ الکریم اس میں هو الکریم۔ ابھی کہہ رہے ہیں یہاں سے الخبر جوازن، اب ظاہر سی بات ہے جوازن تو ہر وہ جگہ آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں، جوازن ہر جگہ قرینہ جہاں ہوا جائز ہے اس پر، جبکہ دلت القرینہ تو علی حسب ہی، حسب خبر پر جب قرینہ دلالت کر رہا ہو۔ اور یہ وہ ذالک یہ کب ہوتا ہے، یکون فی الغالب غالباً اکثر یہ کب ہوتا ہے، اذا کے بعد، اذا فجائیہ کے بعد، خرج تو فیض العدو، میں کہوں جب خرج تو فیض العدو، میں نکلا اچانک دشمن، دشمن کیا، میں نکلا اچانک دشمن، دشمن کیا یعنی دشمن چھپا تھا۔ یا میں کہوں خرج تو فیض الاسدو، میں نکلا ایک دم شیر، یعنی شیر کیا واقع کون شیر کھڑا تھا باہر مثلا، تو خبر حذف ہوئی نہیں ہوئی۔ اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ خبر حذف ہوتی ہے، کہاں اذا فجائیہ کے بعد۔ دو فی جواب الاستفہام، استفہام کے سوال کے جواب میں، جیسے میں نے آپ کہا تھا کوئی آپ سے کہے من عندک رضی احمد، تو آپ من عندک تمہارے پاس کون ہے، تو جی آپ کہیے ابو کا تمہارے پاپا ہے میرے ساتھ، جی رضی، میں کہوں من عندک تمہارے پاس کون ہے، آپ کہیے ابو کا آپ کے والد میرے پاس ہیں، تو ابو کا یعنی بولیے ابو کا عندی مثلا، یا خبر حذف ہے ہندی ابو کا، ہندی خبر حذف ہے ہندی، اور فی غیر میں ان دونوں کے علاوہ بھی کچھ اور مقامات ہیں جہاں پر خبر جوازن حذف ہے، جیسے ابو کا ناجح و اخو کا، آپ کہیں کسی سے غیر راغب ابو کا ناجح و اخو کا، یعنی تمہارے پاپا کامیاب ہیں اور آپ کا بھائی، یعنی کیا آپ کا بھائی، یعنی آپ کا بھائی بھی اسی طرح یعنی کامیاب نہیں، اس میں تو نہیں، آپ کا بھائی بھی کامیاب ہے، ابو کا ناجح تمہارے والد کامیاب ہیں، ابو کا ناجح و اخو کا، اور تمہارا بھائی یعنی تمہارا بھائی بھی کامیاب ہے۔ یہاں سے کل خبر وجوباً، یہ تو تھا جوازن، لیکن وجوباً خبر حذف ہوتی ہے اذا خلفہ، جب اس کے جب بدلے آئے ہر وہ چیز جو اس کا سد مسد ہو، اور وہ کتنی چیزیں ہیں جو خبر کا سد مسد بن سکتی ہیں، 6۔ جواب قسم سری، قسم سری کا جواب لامرو کا لاقمنا، یعنی لامرو کا قسم، یہ میں آگے بتاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ جواب سری، قسم سری، دیکھیے کچھ ورڈ ایسے ہیں جو قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر قسم کے لیے بھی، جیسے واو قسم ہے تو کیا فقط قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، غیر قسم علت اس کے لیے بھی آتی ہے، حرف عطف بھی ہے، کس کس لیے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں جو فقط قسم کے لیے یوز ہوتے ہیں، غیر قسم میں نہیں۔ لفظ عمر قسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، غیر قسم میں بھی، عمر عمر کو بھی کہتے ہیں، لیکن لفظ امر فقط قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا امرو کا، لا امرو کا، یہ فقط قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قسم سری۔ جب کبھی بھی جی قسم سری کا جو جواب ہے اس میں خبر کا حذف کرنا واجب ہے، ایسے لا امرو کا لا اقومنا، یعنی لا امرو کا قسمی لا اقومنا، امرو کا مبتدا قسمی خبر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قسم سری نہ ہو تو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، جیسے لفظ عہد ہے، لفظ عہد ہے قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بات اس کے لیے بھی، عہد و پیمان کے لیے بھی، تو میں کہوں عہد اللہ لا فعلنا، تو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں عہد اللہ لا فعلنا، یا عہد اللہ علیہ، اللہ کا عہد ہے میرے اوپر، اللہ میں ایسا ہر ضرور کروں گا۔ باقی انشاءاللہ کل، وصلی اللہ علیہ وسلم۔